قافلہ درود پاک، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نور کا ایک سمندر ہے جس میں ڈوبنے کا ذریعہ درود و سلام ہے۔ آئیں درود و سلام کو عام کریں اور محبت کے نورانی سمندر میں ڈوب جائیں۔ دل خوشی سے نہال ہو جاتا ہے جب درود شریف پڑھتے ہوئے سکون کا احساس ہوتا ہے اور دل یہ سوچتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سن کے مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ امتی بھی میرا عاشق ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کی تعداد کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے تو پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ آپ بہت محبت کے ساتھ روزانہ درود شریف پڑھتے ہوں گے، کیونکہ درود شریف پڑھنا ہر امتی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ لیکن امت میں کتنی کثیر تعداد میں مسلمان ایسے ہوں گے جن کو درود شریف کے پڑھنے کی اہمیت اور درود شریف کے فضائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، تو وہ درود شریف کے پڑھنے کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ تو آئیے امت کا غمخوار بن کر اور خیر خواہ بن کر ہم لوگوں میں درود شریف کے فضائل کو عام کریں اور اس سعادت عظمیٰ کی طرف لوگوں کو ابھی سے بلانا شروع کریں۔ نہ جانے درود شریف کے پیچھے رب تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جس میں بے حد اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ یہ حکمت پڑھنے والے کے لیے بہترین گل کھلاتی ہے۔ پوشیدہ ہے کئی راز ذکر صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب میں نے اسے جستجو سے پڑھا میری ہی ذات کے پردے کھلتے گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی بندہ محبت پر انداز میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پر جھاڑتا ہے تو اللہ اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہے گا۔ یا اللہ پاک، تو نے جتنی میری سانسیں مقدر فرمائی ہیں اتنے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ درود شریف، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو پڑھتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے اس کو شرح صدر نصیب ہو، گناہوں کی بخشش عطا ہو، کرب و الم سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ یہ کتنے غور کی بات ہے کہ جس انسان پر اللہ درود بھیجتا ہے اس کو یتیمی اور غربت سے گزرنا پڑا۔ عجب بات ہے کہ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیغمبروں کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان سے زیادہ معزز ہیں اور وادی طائف سے زخمی ہو کر نکلتے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بات تقرب کی ہے، تعلق کی ہے، ثروت و دولت کی نہیں۔ ذکر حبیب حضرت واصف علی واصف۔ اوپر لکھا ہوا یہ درود شریف مختصر درود شریف ہے جس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اگر کوئی پوری توجہ کے ساتھ قبلہ منہ ہو کر بیٹھے گا اور اس مختصر درود شریف کو پڑھے گا تو 22 یا 23 منٹ میں پورا 1000 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود بھیجے اور پھر کہے اللہم صلی علی محمد
وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِندَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مصروف زندگی کی مشکلوں میں الجھ کر درود شریف پڑھنے کا کوئی باقاعدہ وقت نہیں مل پاتا، جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر درود شریف پڑھتے رہیں تو زندگی کی مشکلیں اور الجھنیں ہمیں پریشان ہی نہیں کریں گی۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پروانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے۔ نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ یا اللہ، جتنا یہ درود شریف ٹھنڈا اور میٹھا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما۔ جتنا یہ سکون والا ہے، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں سکون دے۔ جتنا یہ برکت والا ہے، اتنا ہی اس کے پڑھنے والے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے لب و لہجہ اور جسمانی حرکات میں ادب آ جائے تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے رب تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو گیا ہو۔ درود شریف آسمان اور زمین میں چھپا ایک راز ہے، جس نے اسے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ درود شریف بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی بہترین پہچان ہے۔ کبھی کبھی درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب رب بندے کی ادا سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ تقدیر کا قلم اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہتا ہے، اپنی تقدیر خود لکھ۔ واللہ، درود شریف کس قدر فضیلت والی عبادت ہے جس کا ذکر رب خود کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ ایک انعام ہے، اور یہ خاص انعام اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے خاص الخاص ادب کا خیال رکھا کریں کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ تو یہاں رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کی حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگی ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے بندہ ایک ایسی وادی میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہر طرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک بسی ہوتی ہے۔ وہ مہک جو دل کو نرم، آنکھوں کو نم اور روح کو روشن کر دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحمتوں کی بارش صرف الفاظ پر ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے کے دل پر بھی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر دوسروں تک پہنچائیے۔ آپ کی وجہ سے کسی اور کا درود شریف کا معمول بنا لینا آپ کی مغفرت اور قبر میں روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھوائیں۔ درود ابراہیمی کی مداوت کے شروع میں جو تھکن اور دباؤ ہوتا ہے، وہ دراصل نفس کا شور اور نحوسات کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ بس استقامت کرنے والے پر برکت خوب انڈیل دی جاتی ہے۔ جو زبان درود سے تر ہوتی ہے، وہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا گویا رحمتوں کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے، جہاں ہر لمحہ برکت، مغفرت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک اسم اعظم ہے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں خواہ آخرت کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود شریف سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیم کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پہ درود ابراہیم جاری ہو۔ درود شریف کی عادت
آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائیں، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون، خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ہم نے جس کو بھی اپنا خاص بندہ بنایا، اس کو کہا تم بھی درود شریف پڑھو۔ اپنے پیاروں کو درود پاک سے جوڑیں۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر بے شک آپ اپنے گھر میں موجود ہوں، لیکن روحانی طور پر آپ در حقیقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب میں تھا ہی نہیں، تب کسی نے اشک بار سجدوں میں میرے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ کیا تب بھی میری راہیں آسان کرنے کے لیے فکر مند تھا؟ کائنات کی ہر شے کا درود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھ لیں۔ زندہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا سوچے۔ اپنا بھلا تو شاید مردے بھی سوچتے ہوں گے۔ آپ جس کا بھلا چاہتے ہیں اسے درود پاک کی دعوت دیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کے دو پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی بندہ محبت بھرے انداز میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پر جھاڑتا ہے تو اللہ اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہے گا۔ غور سے پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ ایک خاص انعام ہے اور یہ خاص انعام اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے خاص الخاص ادب کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ پر تو یہاں رہے ہوتے ہیں مگر آپ کی حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگی ہوتی ہے۔ کیا تم معجزے کی تلاش میں ہو تو تم درود پاک بھیجنا شروع کر دو۔ درود پاک کی برکات سے سالوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آسانی آ جاتی ہے، مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ درود پاک حفاظت ہے، تمام بلاؤں سے بچانے والی۔ درود پاک سے معجزات ہوتے ہیں۔ درود پاک اللہ کو پسند ہے۔ درود پاک سے ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے۔ درود پاک بھیجتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، دوپہر کے وقت، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، با وضو اور بغیر وضو، ہر حالت میں درود بھیجتے جاؤ، رحمت پاتے جاؤ۔ دعا کی قبولیت کا راز، سارا دن درود پاک پڑھتے جاؤ۔ درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ، پھر درود پاک پڑھو، ہدیہ کرو۔ یہ بہت سے عاشقان درود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔